کچھ اکانومی کا ذکر کرتے ہیں. ابھی بجٹ آیا اور بجٹ کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جن کے اوپر ڈسکشنز بھی کی جا رہی ہیں. بحث و مباحثہ زور و شور سے جاری ہے. ایسے میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شرح سود جو ہے وہ 11.5% پر ہی برقرار رہے گی, اسے سنگل ڈیجٹ میں نہیں لایا جائے گا. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی تنقید بھی کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری بھی تھا تاکہ استحکام رہے. اب مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے مہنگائی کے لیے, معاشی سرگرمیوں کے لیے اور زر مبادلہ کے ذخائر اور مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کے بعد سوچا کہ ہاں 11.5 پر برقرار رکھنا ہی ایک مناسب فیصلہ ہوگا. اب یہ مناسب فیصلہ اور اس مناسب فیصلے کی ٹرانسلیشن لوکل عام آدمی تک کس طرح سے پہنچے گی, کیونکہ ہمیں تقریباً $4 کا کٹ نظر آیا تھا انٹرنیشنل کروڈ کے اندر جس ٹائم معاہدے کی بات فائنلائزیشن کے قریب پہنچی تھی. اس سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کا افیکٹ ہمارے اوپر کیا ہوگا اور 11.5% کا جو فگر ہے جو شرح سود سے ریلیٹڈ ہے اس کا ہمارے کاروبار, بزنس اور مارکیٹ پہ کیا افیکٹ پڑے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, اکانومسٹ ہیں, جانتے ہیں اکانومی کے معاملات کو اور اکانومی ایز اے سبجیکٹ کو. سب سے پہلے السلام علیکم سر, گریٹ ٹو ہیو یو, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ, الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے 11.5% پر برقرار رکھا ہے انٹرسٹ ریٹ کو, ایسے میں جو ہم نے گروتھ ریٹ شرح نمو رکھی ہے, کیا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر 11.5 پر رہے گی, سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئے گی, تو بزنس ایکٹیویٹی کیسے بڑھے گی؟ محترمہ, بات یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کسی ایک اصول کے تحت چلتی ہے, لیکن پاکستان میں جو مانیٹری پالیسی ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اس سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے وہ نہیں ہوتے. اس کی ایک میں مثال دے دوں. جب پاکستان میں افراط زر, آپ کو یاد ہے مئی 2022 میں 38% تھا جی, اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ یا جو تھا 22% تھا. تو اگر یہ مہنگائی 38% سے 12% پر آ گئی, یعنی 1/3 ہو گئی رہ گئی, تو پھر ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے نا 22 سے 7 پر کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک بنیادی سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت میں ڈسٹورشنز ہیں اور یہ سارا لیپا پوتی کی معیشت ہے. مگر اس کا جو سب سے تشویشناک پہلو ہے, پریشان کن پہلو ہے, جس سے لوگوں کی نیندیں حرام ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک احکامات جاری کیے ہوئے ہیں بینکوں کو کہ بینکوں کے کھاتے ہیں کروڑوں لوگوں کے, جہاں 37,000 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ جی ان پر اگرچہ کہ وہ کھاتے نفع اور نقصان میں شرکت پر ہیں, اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں قانون بنا دیا گیا ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ بینک اپنے کھاتے داروں میں شریک کریں. لیکن اسٹیٹ بینک نے احکامات جاری کیے ہیں منسٹری آف فائنانس کے ساتھ مل کے, اور وہ یہ کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو اس سے 1.5% کم جو ہے وہ آپ کھاتے داروں کو دے دیں. یعنی جب یہ 11.5 ہے تو اب کھاتے داروں کو جو بچت کھاتے دار ہیں ان کو 10% مل رہا ہے. تو میں یہ شور کیوں کر رہا ہوں کہ مئی 2023 میں چلے جائیں تو بینکوں کے جو بچت کھاتے دار تھے ان کو 20.5% منافع ملا تھا. آپ کے اکاؤنٹ میں ملا ہوگا, آپ کے مناظرین کو 5%. اب بینکوں کا منافع تو بڑھ گیا, کھاتے نفع نقصان پر ہیں, لیکن جو منافع بینکوں نے کھاتے داروں کو دیا وہ 10% دے دیا. یعنی کئی ہزار ارب روپے ان سے آپ نے قانون توڑ کے کھینچ لیا اور بینکوں کا منافع بڑھا دیا. انہوں نے حکومت کو ٹیکس دے دیا, گڑبڑ ہو گیا. تو پھر ملک کی بچتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو جب تاجر بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کریں تو صرف اپنا مفاد کیوں دیکھتے ہیں, ملک کا کیوں نہیں دیکھتے؟ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بینکوں سے پھر کون پوچھے گا, کون ایسے حساب کرے گا کہ آپ نے اپنا منافع تو کما لیا لیکن کھاتے داروں کو نہیں دیا؟ دیکھیے وہ تو قانون موجود ہے, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 2640A اور 46A4 یہ ہے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی 2008 میں کہ جو ہے وفاقی شرعی عدالت میں ایک مقدمہ کر دیا جس کی پیروی میں نے خود کی, وکیل نہیں ہائر کیا, اور میں 8 سال تک ان سے لڑتا رہا کہ جی یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے 8 سال کے بعد پیچھے چھڑا لیا کہ جی بات آپ کی صحیح ہے, مگر یہ آپ جو ہے نا ہائی کورٹ میں جائیں یا شریعت کورٹ میں کیوں آ گئے, حالانکہ شرعی مسئلہ ہے. اس پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک گٹھ جوڑ ہے وفاق کا, وزارت خزانہ کا, تاجروں کا, صنعت کاروں کا, علماء مفتیوں کا, اسٹیٹ بینک کا, SECP کا, منسٹری آف فائنانس کا, اور اس سے ڈپازٹس برباد ہو رہے ہیں, ان کی قوت خرید کم ہو رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کسی زمانے میں پاکستان میں جو ملکی بچتیں تھیں وہ 14% تھیں, اب وہ 7% رہ گئی, یعنی آدھی.
تو جب آپ کی بچتیں آدھی ہوں گی تو آپ قرضوں پہ انحصار کریں گے. جب قرضے آپ لیں گے تو پھر آپ قطع کلامی معذرت میں بات آپ کی تھوڑی سی بیچ میں کاٹ رہا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب ایک ٹائم پہ اس طرح کا بھی ہم نے پاکستان دیکھا ہے کہ لوگ لونز نکلوا کے نیشنل سیونگز میں رکھوا کے اور نیشنل سیونگز کا انٹرسٹ کما بھی لیتے تھے اور لون کی قسطیں سود سمیت اتار بھی لیتے تھے. آج اکانومی کی شکل کیا ہمیں اس طرح کی نظر آ رہی ہے؟ ابھی جو آپ نے بات بتائی ہے واقعی الارمنگ بات ضرور ہے, لیکن کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا آئل کی طرف بھی آئیں, کیونکہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ڈیلی ٹرانسپورٹیشن تک ایشو بن چکی ہے, اسکولز میں بچوں کا جانا بھی ایشو بن چکا ہے. فرائیڈے کی چھٹی کی بات کر رہی تھی گورنمنٹ کچھ عرصہ پہلے پاور سیو کرنے کے لیے. تو یہ جو انٹرنیشنلی آئل کے اندر ہمیں ریلیکسیشن نظر آ رہی ہے, پاکستان کے لیے یہ کیا ایک گڈ نیوز ہے یا کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگی ہمارے لوکل عوام کے لیے؟ یہ بالکل یقیناً جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو پاکستانی عوام کو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا. لیکن ایک تو جیسے یہ کہ آپ بجٹ تجاویز جب دیکھیں گے تو دوسرے ہاتھ سے اسے 2-3 گنا انہوں نے واپس نکال لیا ہے. مگر جو بنیادی بات ہے, ایک چیز ہوتی ہے پیٹرولیم لیوی, جس کو میں پتہ کہتا ہوں. یہ ٹیکس نہیں ہے, اس میں صوبوں کو حصہ نہیں ملتا. 2003 میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جب ٹیکس کی چوری رک جائے گی تو پیٹرولیم لیوی کو ہم صفر کر دیں گے, کیونکہ اس سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, ٹرانسپورٹ کے کرائے, بسوں کے کرائے, ہر چیز. لیکن اس وقت 5 روپے تھا پیٹرولیم لیوی, اب 117 روپے ہو گیا. لیکن ایک اور بات, 2022 میں پورے سال میں 127 ارب روپے جمع کیے تھے پیٹرولیم لیوی میں, اگلے سال 1700 ارب کا ہدف رکھ دیا ہے. تو یہ جو 1700 ارب ہوگا پیٹرولیم لیوی کا, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ایک آدمی, میں آپ کو بتا دوں کہ جو فٹ پاتھ پہ بیچارہ پیدا ہو کے وہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے مر جاتا ہے, وہ اگر دوائی خریدتا ہے یا کچھ کھانے کی چیز خریدتا ہے وہ تو ٹیکس دے دیتا ہے, اور اربوں لوگ والے ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ جو استحصالی نظام بنا دیا ہے پیٹرولیم لیوی کی, کہاں گنجائش؟ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ طاقتور طبقوں سے ٹیکس لیں اور اخراجات کم کریں, وہ ہم نہیں کرتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ایک عجیب بات ہوئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. میں نے ساری زندگی یہ دیکھا تھا کہ پاکستان میں صوبوں کو گرانٹ ملا کرتی تھی وفاق کی طرف سے, کیونکہ وہاں ان کی آمدنی نہیں ہوتی. صوبے سے وفاق کو گرانٹ ملی ہے, پنجاب نے وفاق کو جو ہے وہ دیا, اور پرائم منسٹر نے شکریہ بھی ادا کیا. بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن, اور ایسے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 8 سے 9 ہزار موجود ہیں وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے. اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات کیا ہوگی کہ اگر کسی کا 11,000 کا بل آ رہا ہے اور 8 سے 9 ہزار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گی بس اس پر ڈیلیبریٹ کر دیجئے. ہم ہر بجٹ سے پہلے یہ بات کرتے ہیں, یا گورنمنٹ بات کرتی ہے اصلاحات کی ضرورت ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا, دائرہ کار بڑھایا جائے گا, لیکن کاروباری طبقہ جو ہے جو سب سے زیادہ جن کی طرف ڈیو بنتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ٹیکس کے اندر, اس کے لیے آپ کو کوئی واقعی میں اصلاحات نظر آئی ہیں یا کوئی ایسا فریم ورک گورنمنٹ کی طرف سے نظر آیا ہے کہ ہاں یہ دیا گیا ہے, اس سے ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کم کر سکتے ہیں اور ٹیکس نیٹ کا دائرہ جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں؟ ان اصلاحات سے مکمل طور پر اجتناب کیا گیا ہے. یہ وہ وعدے ہیں جو 95-96 سے کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جو طاقتور طبقے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ اور کابینہ میں بیٹھے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ اصلاحات اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں آپ کو بتا دوں تینوں بڑی پارٹیوں کے منشور میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے, معیشت کو دستاویزی بنائیں گے, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے, لیکن کوئی بھی اس کو جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابھی جو حیران کن بات ہے, میں آپ کو ایک جملے میں بتا دوں کہ اس بجٹ میں ایسا ایک انوویشن کی گئی ہے, ایک ایسی جدت کی گئی ہے جس کی دنیا میں پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1050 ارب روپے تو صوبے وفاق کو واپس کر رہے ہیں. کون سے صوبے وفاق کو واپس کر رہے ہیں؟ جو تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں, صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں, ترقیاتی اخراجات کا کم کرتے ہیں, اور یہ جب یہ واپس کریں گے تو یہ تعلیم اور صحت کا بجٹ کم کریں گے, جس سے 26 ملین بچے جو اسکول نہیں جا رہے, 11 کروڑ غریب عوام, وہ لوگ جن کو پیٹ بھر کے روٹی میسر نہیں ہے, علاج معالجہ نہیں ہے, وہ سفر ہوں گے. مگر ایک اور کام ہوا ہے, وہ یہ ہوا کہ صوبوں نے یہ کہا کہ NFC ایوارڈ کے تحت جو ہمیں پیسہ ملتا ہے اس 1050 ارب کے علاوہ ہم آپ کو 1794 ارب روپے واپس کر دیں گے. NFC ایوارڈ سے جو رقم ملتی ہے یہ بن جائیں گے 2844 ارب روپے, تاکہ آپ ان طاقتور طبقوں کو برات دے سکیں. البتہ تنخواہ دار طبقوں کو اس میں سے جو برات ملے گی میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں, مگر یہ جو جدت کی گئی ہے
اس کے تباہکن اثرات آپ کو نظر آئیں گے، اس لیے کہ 26 ملین بچے، 11 کروڑ غریب عوام، تعلیم، صحت نہیں، غذا نہیں، تو یہ لوگوں کے ملک یا کے تو ہمیں مستقبل سے صوبوں میں مایوس یہ نظر آ رہا ہو کہ وہاں کے حالات بہت ہی کمال کے ہو گئے ہیں، سب کچھ پورا ہو رہا ہے، اور کیونکہ سرپلس موجود ہے تو وہ ہم وفاق کو واپس کر دیں تو اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ وہاں پر بھی مسائل موجود ہیں، وفاق کو بھی واپس کرنا ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یہ جو پورا سسٹم ہے نا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس سسٹم کو ہم ہر مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر مرتبہ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ مزید کنفیوژن آ جاتی ہے۔ اتنا کمپلیکس سسٹم کر دیا گیا ہے، اور یہ چند سالوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کچھ پارٹیز کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر ہم سب ہی شامل ہیں اور سب نے مل کر اس کو کمپلیکس کیا ہے۔ لیٹس سی اس کا فیوچر کیا نکلتا ہے۔